پچھلے کچھ دنوں سے ایک دو تحریر اور ایک دو بیانات سامنے آئے، بذریعہ ویڈیو بھی دو چار ویڈیو بھی سامنے آئی ہیں اور دو چار تحریریں بھی سامنے آئی، آڈیو کلپ بھی سنی گئی ہیں۔ وہ یہ تھی کہ ثریا ستارے کے طلوع ہونے کے تعلق سے، یعنی کہ 12 مئی کو ثریا ستارہ طلوع ہوگا تو یہ وائرس، یہ بیماری جو اس وقت جس نے ساری دنیا کو گھیر رکھا ہے، ساری دنیا کے عوام، ساری دنیا کے لوگ جس سے پریشان ہے، تو جب وہ ستارہ طلوع ہوگا تو یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ اب اس میں دیکھیں کہ کچھ تحریر اور تقریر تو کسی حد تک اعتدال کا دامن تھامے ہوئے ہیں، لیکن کچھ تحریر، کچھ تقریر، کچھ بیانات، کچھ آڈیو کلپ ایسی ہیں کہ جس میں اعتدال کا دور سے دور تک کوئی معاملہ نہیں ہے، کیونکہ جو ان کی زبان پر آیا، جو انہوں نے چاہا اپنے دماغ سے سوچ کر کے وہ بولنا شروع کر دیا، اور لوگوں نے یہاں تک کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، یہاں تک کہنے والوں نے کہا۔ لیکن دیکھیں، میں زیادہ لمبی گفتگو آپ سے نہ کرتے ہوئے ایک بات مختصر میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے کچھ احادیث مبارکہ رکھوں گا۔ اس میں جو کچھ احادیث وہ ہوں گی جو مطلق ہیں، کچھ احادیث وہ ہوں گی جو مقید ہیں۔ مطلق احادیث وہ ہیں کہ جن کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ ثریا ستارے کے طلوع ہونے کی وجہ سے جو عام بیماری ہوتی ہے، لوگوں کی بیماری ہوتی ہے، دنیا میں جو بیماری ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے یا پھر اس میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ اور جو مقید احادیث ہیں ان کا یہ مفہوم ہے، ان کا یہ معنی ہے کہ ثریا ستارے کے طلوع ہونے کی وجہ سے سبزیوں کی، پھلوں کی، اور سبزیوں کی جو پھلوں کی بیماری ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں آپ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے مطلق احادیث رکھ رہا ہوں۔ میں نے بتا دیا کہ جو اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ ثریا ستارے کے طلوع ہونے کی وجہ سے کوئی بھی بیماری ہو، انسانوں کی بیماری ہو یا کوئی بھی دنیا کی بیماری ہو، وہ کم ہو جاتی ہے یا اس میں کمی ہو جاتی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اذا طلع النجم رفعت العاہہ عن اہل کل بلد۔ الاسال امام ابی یوسف کی یہ حدیث مبارکہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب نجم یعنی ثریا ستارہ طلوع ہوگا تو ہر ملک سے بیماری ختم ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ اذا طلع النجم ذا صباح رفعت العاہہ، ترجمہ جب صبح یعنی نجم ستارہ طلوع ہوگا، نکلے گا تو وبا دور ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث ہے التمہید کے، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ جب کبھی نجم یعنی ثریا ستارہ طلوع ہوگا تو کسی قوم میں وبا ہو تو وہ وبا ختم ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ جب بھی نجم یعنی ثریا ستارہ طلوع ہوگا تو اس وقت زمین کی ہر آفت کو ختم کر دے گا۔ اب یہ چند احادیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ وہ احادیث ہیں جو اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ کوئی بھی بیماری یا وبا ہو، خواہ وہ پھل سے متعلق ہو یا اس کا تعلق انسان سے ہو، اگر وبا پائی جاتی ہے تو ثریا ستارہ طلوع ہونے سے ختم یا کم ہو جائے گی۔ مگر اس کے برخلاف بعض احادیث مقید ہیں، یعنی وہ اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ ثریا ستارہ طلوع ہونے سے جو وبا دور ہوتی ہے وہ وبا عام نہیں بلکہ اس کا تعلق کسی ایک خاص چیز سے ہے، مقید ہے وہ احادیث مبارکہ۔ اب دیکھ لیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث پاک کے راوی ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وبا کے جانے سے پہلے پھل بیچنے سے میرے آقا نے منع فرمایا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے ابو عبد الرحمن، وبا کا جانا کیا ہے اور وبا کیا ہے؟ ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثریا ستارہ کا طلوع ہونا۔ ایک اور حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھل بیچنے سے منع فرمایا یہاں تک کہ پھل کو وبا سے نجات حاصل ہو جائے۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک حدیث پاک کے راوی ہیں
کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھل نہیں بیچتے تھے یہاں تک کہ ثریا ستارہ طلوع ہو جائے۔ اب یہ جو میں نے احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ اس بات کی وضاحت کرتی ہیں، جو مقید ہیں اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ ثریا ستارہ طلوع ہونے کی وجہ سے عام کوئی بھی بیماری ہو اس میں تخفیف یا کمی نہیں ہوتی، بلکہ جو پھل کی بیماری ہے یا سبزیوں کی بیماری ہے وہ کم ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھیں یہ دونوں احادیث مبارکہ کے چند احادیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی دو کیٹیگری کی۔ اب اس کے تعلق سے مسلم شریف میں بخاری شریف میں بھی بہت ساری احادیث مبارکہ آئی ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دینا یہ چاہتا ہوں کہ جو مقید احادیث ہیں ان کی وضاحت یہ ہے کہ جب ثریا ستارہ طلوع ہو جائے تو کھیتی وبا سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ ان مقید روایات اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ثریا ستارہ طلوع ہونے سے جو وبا دور ہوتی ہے اس کا تعلق پھلوں کی بیماری سے ہے۔ بہرحال یہ دو طرح کی احادیث ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان احادیث میں مذکور وبا سے پھلوں کی وبا مراد ہے یا انسانی وبا مراد ہے یا کوئی اور چیز مراد ہے۔ لیکن یہاں اس بات کو روکتے ہوئے میں آپ سے ایک بات اور بتا دوں کہ بذات خود ثریا ستارہ میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کے طلوع ہونے سے کوئی بیماری ختم ہو جائے یا کوئی بیماری کسی بیماری میں تخفیف ہو جائے یا کسی بیماری میں کمی ہو جائے۔ دیکھیں قرآن مقدس کی ایک آیت ہے، میں وہ آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ قرآن مقدس میں ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، جس کا مفہوم، جس کا معنی یہ ہے کہ یعنی ہم پر، اللہ کے بندوں پر کوئی مصیبت نہیں پہنچتی ہے اگر جب تک وہ مگر ان کے مقدر میں نہ لکھی ہوئی ہو۔ یعنی کوئی بھی مصیبت ہو کسی بھی طرح کی، کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، جب تک وہ ہمارے مقدر میں نہیں لکھی ہوئی ہے ہمارے اوپر نہیں آئے گی۔ لیکن اگر ہمارے مقدر میں وہ لکھی ہوئی ہے تو پھر کوئی نہیں روک سکتا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی مسلمانوں کو یہ بیماری چپیٹ میں نہیں لے گی، مسلمانوں کو کچھ نہیں ہوگا۔ تو میں آپ سے بتا دوں کہ کوئی بھی ایسی بات، کوئی بھی ایسا جملہ، کوئی بھی ایسی بات آپ اس کی ویڈیو بنا کر کے یا اس کی آڈیو کلپ تیار کر کے یا اس کی تحریر تیار کر کے سوشل میڈیا پہ وائرل نہ کریں کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر اسلام کی جگہ سائی ہو، لوگ ہنسیں مسلمانوں پر، لوگ ہنسیں اسلام پر۔ اور یہی ہوا ہے، کچھ لوگوں کی کم عقلی کی وجہ سے لوگ ہنسے ہیں مسلمانوں پر، یعنی یہاں تک کہہ دیا کہ مسلمانوں کو یہ بیماری چپیٹ میں نہیں لے سکتی۔ دیکھیں آپ، کوئی بندہ مرتا ہے تو پیٹ کے درد سے ہی کسی کا انتقال ہو گیا، کسی کا انتقال سر میں درد ہوا ہو گیا، کسی کا انتقال تھوڑے سے بخار سے ہو جاتا ہے، کسی کا انتقال کسی اور بنیاد پر، یا کسی کا ایکسیڈنٹ کے ذریعے، کسی کا سینے میں درد سے۔ تو ہر طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بہانہ ہوتا ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ یہ بھی تو سوچیں کہ یار یہ ہمارے مقدر میں تھا یا اس مرنے والے کے مقدر میں تھا، کسی کو شفا مل جاتی ہے، ہم سوچ نہیں سکتے کہ یار اب یہ بچ پائے گا یا نہیں بچ پائے گا، تو اس کو اللہ رب العزت شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس کے مقدر میں وہ بیماری آنا تھی، پھر اس کے بعد میں شفا اس کو ملنا اس کے نصیب میں تھی تو مل جاتی ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو، اگر کسی شخص کو کسی بیماری نے چپیٹ میں لے لیا، اب اس کے مقدر میں شفا نہیں ہے بلکہ اسی بیماری کے ذریعے اس کو موت آنا ہے، پھر آپ کیا کہیں گے؟ اب دیکھیں میں نے جو بات بتائی کہ بیماری یا بخار کے ذریعے، پیٹ میں درد کے ذریعے یا سر میں درد کے ذریعے موت اگر نصیب میں ہے تو پھر وہ آنی ہے۔ پھر یہ بات کیوں کہ بھئی مسلمانوں کو یہ وائرس نہیں لگ سکتا؟ ایسی باتیں ہم کیوں کرنا کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کی رسوائی ہو یا مسلمانوں پر لوگ ہنسیں یا اسلام کا مذاق بنائیں؟ اگر آپ کے نصیب میں یہ وائرس ہے، آپ کو یہ وائرس چپیٹ میں لے گا تو یہ آپ کے نصیب میں ہے، اس میں ایسا کوئی حیران یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ آپ کے مقدر میں ہے۔ اگر اس وائرس کے چپیٹ میں آنے کے بعد میں آپ کو شفا ملتی ہے تو وہ شفا بھی آپ کے نصیب میں لکھی ہوئی ہے۔ لیکن اگر اسی وائرس سے آپ کی موت لکھی ہے تو یہ پھر لکھ دیا گیا تھا آپ کے مقدر میں کہ ایک وائرس پھیلے گا دنیا کے اندر، پھر وہ آپ کو چپیٹ میں لے گا جس سے آپ کی موت ہو جائے گی۔ تو بذات خود ثریا ستارہ اتنی طاقت نہیں رکھتا۔ کچھ لوگ یہ سمجھیں کہ بھئی ثریا ستارہ کے طلوع ہونے کی وجہ سے یہ بیماری 12 مئی کو ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ لوگوں نے کہا تھا کہ 12 مئی کو یہ بیماری اس کے طلوع ہونے کی وجہ سے ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کی مرضی کے بنا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو یہ حقیقت ہے۔ اللہ رب العزت جب چاہے گا اپنے بندوں کو شفا عطا فرمائے گا، یہ وبا، یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ لیکن کوئی کہے کہ ثریا ستارے کے طلوع ہونے کی وجہ سے اس کے اندر بذات خود اتنی طاقت ہے، تو یہ تو اس کی احمقانہ باتیں ہوئیں، کم عقلی کی باتیں ہوئیں۔ اللہ رب العزت
جب چاہے گا یہ بیماری ختم ہو جائے گی، یہ وبا ہم سے دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔